السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج جو ہمارے سامنے پہلی حدیث ہے بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع ہے. یعنی تھوڑے سے الفاظ، مختصر سے الفاظ، لیکن پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں. حضرت ابو عمرو کہا گیا، ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دے کہ پھر آپ کے بعد، آپ کے علاوہ کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے بیان فرمائے. کیا فرمایا؟ قل، تم کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر ثابت قدم رہو، پھر اس پر سیدھے ڈٹے رہو. صحابی سفیان بن عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کے بعد، آپ کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت مجھے نہ پڑے. میں کسی سے پھر نہیں پوچھوں گا اس کے بارے میں. تو جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صرف دو جملے ہیں. پہلے جملے میں کیا ہے؟ کیا کہو تم؟ کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، دوسرا جملہ کیا ہے؟ پھر اس پر ڈٹے رہو، جمے رہو، استقامت کے ساتھ رہو، سیدھے رہو. میرے معزز ساتھیوں، پہلی چیز اس حدیث کے اندر جو ہمیں غور و فکر کرنے کی ہے وہ کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے جو معجزات عطا کیے تھے نا، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اعطیت جوامع الکلم. جیسے ایک حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. کیا ہے جوامع الکلم؟ ایسے مختصر الفاظ میں بات بتا دی جائے کہ اگر اس کو سمجھنے لگے تو بہت بڑی بات ہو جائے. جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بھرنے والی بات. یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں جو بات بیان فرمائی، آمنت باللہ جب کہتے ہیں تو اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے. کیا داخل ہو گئے؟ جن چیزوں پر جس طرح سے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے وہ سب کیا ہو گیا، اس کے اندر داخل ہو گیا. ایمان کی ساری چیزیں آ گئی. اس لیے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو صرف آمنت باللہ کہا گیا، آمنت بالرسول کا تو نہیں ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. اگر آپ واقعتاً اللہ پر ایمان لائے ہیں تو رسول پر ایمان لانا ضروری ہے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ رسول کو بھی مانو. تو اب اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ان سب کو ماننا، کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے. تو اس کے اندر خود اللہ رب العالمین کی ذات میں وحدانیت کو ماننا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اس کی وحدانیت کو ماننا،
اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کو ماننا، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اس کی وحدانیت کو ماننا، یعنی اللہ اپنی ذات میں یکتا، ربوبیت میں بھی اکیلا، اور اسماء و صفات میں بھی تنہا، اور جہاں تک اس کے حقوق ہیں، الوہیت یہ اس کا خاص حق ہے کہ ہم اپنی ساری عبادتیں صرف کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ یہ بھی ایمان کا سب سے بڑا اہم تقاضا ہے۔ اب جب ایمان کے ان تقاضوں کو پورے کریں تو اب عملی زندگی جو شروع ہوتی ہے اس میں انسان کو بالکل سیدھے راستے پر لگے رہنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا استقم۔ یہ لفظ استقم اعمال کے حوالے سے تمام چیزوں کو اس میں گھیرے ہوئے ہے، شامل ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو سمجھ میں آنے کے لیے کتنی پیاری مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے دائیں دو لکیریں کھینچتے ہیں، بائیں دو لکیریں کھینچتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ یہ کس کے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں ایک بلانے والا بلا رہا ہے، سیدھے راستے پر تم کو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سیدھے راستے پر تم چلتے رہو گے تو وہ سیدھا راستہ کہاں پہنچائے گا؟ تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ لیکن ادھر جو دائیں بائیں دو دو راستے ہیں، شیطان کے راستے، وہاں پر بھی بلانے والے موجود ہیں۔ اگر ان کی بات کو، ان کی دعوت کو قبول کر لیے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي۔ اللہ کے سیدھے راستے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سیدھا راستہ، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں بھی مستقیم کا کیا مطلب؟ سیدھا راستہ جو کہتے ہیں۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا۔ نماز میں تلاوت ہوتی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، آگے سب کچھ آیتیں پوری سورت پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھ کے آنے کے بعد ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ یتیم کوئی مانگنے کے لیے آیا، اسے دھکا دے کر بھیج دیے۔ نماز کا وقت آیا اور ایک نماز میں، ارے دوست یار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑو بعد میں دیکھیں گے کر کے نماز چھوڑ دیے۔ اللہ رب العالمین تو آپ کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ قرآن جو پڑھے ہیں آپ اس پر غور و فکر کر کے آپ سیدھے راستے پر جمے رہیے، ٹیڑھے راستے میں نہ جائیے تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے رہتے ہیں، سیدھے راستے سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان کو ذرا سمجھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقم جو کہا کہ پھر اس پر سیدھے رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارو، دائیں بائیں نہ ہو جاؤ ورنہ پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ دو جملے عبادت کی دو جو بڑی شرطیں ہیں نا، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ایک شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے اتباع، متابعت جسے کہتے ہیں۔ عبادت کی کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی؟ کیا کیا؟ ایک ہے اخلاص، دوسرا اتباع۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان صحیح ہونا، اللہ کی رضا کے لیے خالص اس کی خوشنودی کے لیے سارے کام کرنا، ہے نا؟ یہ اخلاص اور یہ آمنت باللہ میں داخل ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے عبادت کی؟ اتباع۔ کیا مطلب؟ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ کس کی اتباع میں ہونا؟ پیر و مریدوں کی، بزرگوں اماموں کی،
मुर्शिदों, फकीरों, बाबाओं, दरवेशों की किसकी इत्तिबा में? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। जो अल्लाह ने नबी की जुबानी कहलवाया, कुरान में इसका जिक्र है, वो नबी की इत्तिबा होना, तभी वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। और ये चीज किसमें जिक्र है? इस्तकिम। किसमें? इस्तकिम, सीधे। सीधे का मतलब अगर आप इसकी वजाहत करते जाए बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ये थोड़ी सी हदीस की हम शरह कर रहे थे अभी। अब आइए जरा कुछ पॉइंट्स की शक्ल में इस हदीस से हमें क्या निकात, क्या नुक्ते हमें मालूम होते हैं, क्या फायदे इससे हमें मिलते हैं, ये कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहला फायदा, सहाबा इकराम इल्म के कितने हरीस थे। सहाबा इकराम इल्म के कितने हरीस थे ये पता चलता है। इल्म के बड़े ख्वाहिशमंद थे वो लोग, ऐसे फायदेमंद सवाल किया करते थे। और खासकर इसमें एक सहाबी सुफियान बिन अब्दुल्लाह, जिन्होंने ये सवाल किया, उनकी भी अक्लमंदी झलकती है कि उन्होंने ऐसा सवाल किया कि बाद में किसी से पूछने की जरूरत भी ना पड़े। तीसरा फायदा इसमें यह हमें मिलता है कि इंसान सवाल भी जो है ना मुख्तसर और मुफीद करने की कोशिश करे। बाज दफा देखते हैं ना इज्तिमात वगैरह में लोग सवाल करने के लिए खड़े होते हैं, लगता है पूरी लंबी तकरीर कर दी है। ऐसा ना हो। जिस चीज के बारे में हमें इश्काल रहे तो अल्फाज जमा के मुख्तसर अंदाज में सवाल करने की कोशिश करना चाहिए। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया। जवामिउल कलिम पता चल गया ना, फिर बोलने की जरूरत नहीं ना। क्या कहेंगे? मुख्तसर अल्फाज में बहुत ज्यादा माने वाले जुमले और कलमे। और इससे यह भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ही जुमलों में पूरे दीन को समेटकर बयान कर दिया। इस हदीस से उन आयतों की तस्दीक होती है। कौन सी आयतें? जो सूरह फुस्सिलत हामीम सजदा में, सूरह अहकाफ में और सूरह हूद में उनका जिक्र आया है। सूरह फुस्सिलत की आयत क्या है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा रब कौन है? अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर सीधे सीधे उस पर जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों का उन पर नुज़ूल होता है। क्या कहते हैं फरिश्ते नाजिल होकर? अल्लाह तखाफू, डरो मत, वला तहज़नू, गम न खाओ, व अबशिरू, खुश हो जाओ। किस चीज से खुश हो जाओ? बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, उस जन्नत की खुशखबरी हासिल करके तुम खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो इस आयत की भी तस्दीक हुई और इस हदीस से हमको ये फायदा भी नजर आया, और इस हदीस के अंदर हमको इस्तिकामत का फायदा भी नजर आया कि उसका वादा क्या कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप दीन पर जमे रहेंगे तो क्या वादा है आपके लिए? जन्नत का वादा है। दूसरी आयत सूरह अहकाफ में है। कहाँ है दूसरी आयत? सूरह अहकाफ में, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब जरा तीसरी आयत पर गौर करेंगे। दूसरी आयत का मफ़हूम भी वही है जो उसमें बयान हुआ सूरह फुस्सिलत की आयत में, लेकिन सूरह हूद की आयत पर गौर कीजिए, इसलिए कि उसके अंदर एक और चीज का बयान हुआ है। अल्लाह ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता। यह गौर करने की बात है। हमको इस्तिकामत पे रहना है, नहीं रहना है? इस्तिकामत पे कैसे रहेंगे? जैसे हमारी मर्जी हो, जैसे हमारी ख्वाहिश हो। कमा उमिरता, जैसे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया उस नहज पर, उस हुक्म के मुताबिक इस्तिकामत होना है। आज देखिए लोगों को समझ में आने के लिए आपको एक मिसाल दे रहा हूं।
کیا کروں, نہ کماؤں تو بھیک مانگنا پڑے گا, نہ کماؤں تو بچے بھوکے مریں گے. کتنا پسینہ ٹپکا کے گرمی میں بغیر سائے کے کتنا کام کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں؟ بڑے استقامت کے ساتھ جم کر ڈٹ کر نوکری کر رہے ہیں, کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک دن پسینے سے حالت خراب ہو گئی, شام تک تھک گئے, اگلے دن پھر یہی دھوپ ہے, بلکہ یہ پتا چلے کہ نہیں 2 ڈگری سیلسیس دھوپ اور بڑھ گئی ہے, تو کیا یہ سوچتے ہیں کہ چلو 4 دن چھوڑ دیں گے نوکری؟ نہیں. اگر پتا چلے کہ کفیل 1 دن کے بدلے 2 دن کا کاٹتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نوکری میں استقامت دکھا رہے نہیں دکھا رہے؟ لیکن وہی نماز کی بات آئی, ارے کیا ہوا, آپ تو فجر کی نماز میں آ رہے تھے لیکن ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے. ارے کیا امام مل گیا ہماری مسجد میں, پتہ نہیں 15-20 منٹ لمبی نماز پڑھا دے رہا ہو. ہم محنت مزدور کرنے والے آدمی کہاں سے اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہوا, آپ تراویح کی نماز کے لیے نہیں جا رہے؟ ارے ہمارے پاس گاڑی کی سہولت نہیں ہے, اور قریب میں جو مسجد ہے وہ بہت لمبی پڑھاتے, 1 گھنٹہ پوری پڑھا دیتے ہیں نماز. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں ان 2 مثالوں سے؟ اللہ نے کسی نیک کام کا حکم دیا, اس کام پر جم کر عمل کرنا, اس کام پر ڈٹے رہنا, کوئی تکلیف محنت مشقت برداشت کرتے ہوئے اس کام کو کرتے چلے جانا, اس میں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے. لیکن ہماری خواہش کہیں ہے, ہمارا اپنا مطلب کہیں ہے, دنیا کا کوئی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے, تو وہاں پر تو بہت استقامت ہم لوگ دکھا دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہاں درس میں اگر 2 منٹ کی دیری ہو جائے کتنا بھڑک جائیں گے, لیکن بعض ایسی جگہوں پر جہاں اپنی دنیا کا مطلب ہے, آدھا گھنٹہ ایک پیر پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں, ہوتا نہیں ہوتا. تو یہاں غور کریں سورہ ہود کی آیت پر, ہود آیت نمبر 112, فاستقم کما امرت, جیسے تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق تم استقامت پر رہو. اور یہ استقامت پر ہر آدمی کو رہنا چاہیے, خاص کر وہ آدمی جو کسی غلطی سے نیکی پر آیا ہوا ہے, بے دینی سے دین کی طرف آیا ہوا ہے, برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آیا ہوا ہے, اس کے لیے استقامت کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے فرمایا ومن تاب معک, پھر فرمایا ولا تطغوا, زیادتی کے شکار نہ ہو جاؤ, حد سے نہ بڑھو. استقامت کا مطلب اپنے آپ کو دین کی محبت کے نام پہ کچھ ایسے کام زیادہ کرتے چلے جانا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے, نبی کی اتباع کے دائرے میں رہتے ہوئے استقامت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں لیلۃ القدر پانے کے لیے کتنی راتیں جاگنے کے لیے کہا؟ 10 یا کم سے کم 5 راتیں, 21, 23, 25, 27, 29. لیکن یہاں تو آ کر کیا کہہ دیے؟ 27 کو پکڑ کے ایک بیٹھ گئے, ساری راتوں کو چھوڑ دیے. اور ادھر دوسری طرف دیکھیے زیادتی, شب برات کے نام پہ, شب معراج کے نام پہ, مولود کے نام پہ, میلاد کے نام پہ کون کون سی اپنی اپنی راتیں بنا لیے ہیں, کتنا سارا دھوم دھوم کرتے رہتے ہیں. ابھی جو حدیث ہم نے سنی کہ میں کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر جمے رہو, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی واجبات میں جتنا زیادہ کوتاہی کرے گا وہ اتنا زیادہ سیدھے راستے سے استقامت سے ہٹ جائے گا. استقامت سے کیا ہوگا؟ وہ شخص ہٹ جائے گا. صبح کفیل ہم کو کام بتانے کے بعد لازم شغل سیدھا معافی کہتے نہیں کہتے, یہ سیدھا میاں یہ جو 2 الفاظ یہاں ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہاں پر استقامت کے مفہوم کو ذرا سمجھنے کی آپ بھی کوشش کریں. ایک آدمی شوق آیا تو ایک موقع پر کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے, لیکن واجبات چھوڑ رہا ہے, فرائض میں غفلت برت رہا ہے, تو وہ مستقیم نہیں ہے, استقامت پر نہیں ہے.
جتنا زیادہ وہ واجبات کو چھوڑے گا، جتنا زیادہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا، اتنا زیادہ صراط مستقیم سے کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ استقامت پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بلوک اینٹیں ملا کر دیوار اٹھانے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ میسن ہمارے ہاں کہتے ہیں نا۔ ان کو دیکھا آپ نے؟ کیا یہ لوگ ایک اینٹ پہ ایک اینٹ پہ ایک بلوک پہ ایک بلوک ایسے ہی جوڑتے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے وہ جہاں تک اٹھانا ہے شروع میں اس طرف اٹھانا ہے تو وہاں ایک دو چار اینٹ اٹھا کر وہاں ایک چیز رکھتے ہیں، رسی اس کے برابر لیتے ہیں، پھر دیوار کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ٹیلرنگ کے کام میں ہمارے بھائی کی طرح کتنے ہی بزرگ ہو جائے، کتنے سال کا تجربہ ہو جائے، کپڑا آتے ہی بچھا کر ڈھیلا ڈھل کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے لیتے رہتے ہیں، نہیں لیتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کوئی بھی کام طریقے سے، سلیقے سے، اور ان لوگوں کو پوچھئے، یہ دنیا کے کام کرنے والے لوگوں کو، میں مثال کے لیے ٹیلرنگ اور میشن کا دیا، آپ کوئی بھی فیلڈ اپنی دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اپنے سے زیادہ ماہر تجربے کار لوگوں کے نمونوں کو دیکھتے رہتے ہیں تاکہ اور اچھا سیکھیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ دین کے حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ اہل علم کی صحبت اختیار کریں، علماء کی معیت میں رہیں، ان کے ساتھ میں رہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، خود ہم استقامت پر ہیں یا نہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر اس طرح اپنا جائزہ نہ لے تو اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے کہ وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں، جو نماز میں تاخیر کرتے ہیں کیا وہ مستقیم ہے، استقامت پر ہے؟ کیوں؟ فرض کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سستی برتتے ہیں، کیا وہ استقامت پر ہے؟ جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، غیبت چغلی وغیرہ کرتے ہیں، کیا وہ استقامت پر ہے؟ وہ لوگ جو خرید و فروخت وغیرہ میں دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، استقامت پر ہے؟ اب میں اس طرح سے گناتے چلے جاؤں تو آپ پوچھیں گے کہ پھر استقامت پر تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک کا پیر کہیں نہ کہیں پھسلا ہوا ضرور ہے جی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے استقامت پر آنے کی کوشش کریں، استقامت پر آنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، ہر 100% یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آپ میں فخر بھی نہ کرے کہ میں بڑا مستقیم ہوں، میں بڑے سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ بھی جو ہے نا کیے ہوئے سارے اعمال کے برباد ہونے کا سبب بھی بنے گا، عجب، کبر اور اپنے آپ غرور کے شکار ہو کر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ پوری طرح سے دین پر نہیں جم رہا، فسددوا وقاربوا، آگے بڑھتے ہوئے آؤ، استقامت کے لیے کوشش میں لگے رہو، پوری طرح چھوڑ نہ بیٹھو۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں وہ داڑھی رکھ کے بھی چوری کر رہا ہے اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا، وہ بھی غلطی کر رہا ہے، تو داڑھی نہیں رکھ کے غلطی کر رہا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ لوگ بہانہ اس طرح کے بناتے ہیں نا، تو نماز پڑھ کے فلمیں دیکھ کے وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کی نماز اس کو فلمیں دیکھنے سے روکے، لیکن تم جو فلمیں دیکھ رہے ہو نماز بھی چھوڑ رہے ہو اور بہانہ اس کو بنا رہے ہو۔ میرے بھائیو، اس طرح کے بہانوں کے ذریعے بھی کچھ لوگ استقامت سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے ان چند نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو استقامت کے ساتھ پورے دین پر جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے نیکی کرتے رہنے اور برائی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔